صدر مملکت آصف علی زرداری نے وہاڑی میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ملک کی سیاست، معیشت اور علاقائی صورتحال پر کھل کر گفتگو کی۔ انہوں نے جہاں اپنے سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا، وہاں زراعت کو پاکستان کی ترقی کا واحد راستہ قرار دیا۔ صدر مملکت نے پنجاب کے کسانوں اور انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے جدید زرعی طریقوں اور پانی کے مؤثر استعمال پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے کی بہتری کے لیے پنجاب کو اپنا پانی راوی سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ صدر نے کہا کہ 50% میرے پارٹنرز کسان ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ پاکستان کے معاشی چیلنجز کا واحد حل صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ زراعت کو مضبوط بنانا ہے۔ آصف علی زرداری نے اپنی تقریر میں لچک اور سیاسی بلوغت کو حکمرانی کے لیے لازمی قرار دیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ججز کی تنخواہوں میں 3 گنا اضافہ ان کے دور میں ہوا کیونکہ وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ایسی لیڈرشپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جو پاکستان کو سنبھال سکے۔ ایٹمی طاقت بنانے کے حوالے سے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی بصیرت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق فیض حمید کے بھائی نجف حمید کی ضمانت سے متعلق کیس میں اہم موڑ سامنے آیا ہے، جہاں جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے ملزم کے وکیل بیرسٹر راجہ قدیر کو مخاطب کرتے ہوئے سخت ریمارکس دیے۔ وکیل صاحب اپنے موکل کو سمجھائیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسے نہیں کرتے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ وہ اب کیس نہیں سنیں گے، جس کے بعد معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا تاکہ نیا بینچ تشکیل دیا جا سکے۔ اسپیشل جج سینٹرل نے 16 جنوری کو نجف حمید کی ضمانت قبل از گرفتاری کا فیصلہ واپس لیا تھا۔ 24 جنوری کو ٹرائل کورٹ نے باقاعدہ طور پر ضمانت منسوخ کر دی تھی۔ نجف حمید نے اس فیصلے کو چیلنج کیا، جس پر ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے عارضی طور پر ضمانت بحال کر دی تھی۔ پاکستان نے طب اور سرجری کی دنیا میں ایک عظیم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ لاہور کے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں ماہرین نے ملک کی پہلی روبوٹک ویپل سرجری اور روبوٹک رائٹ ہیمی ہیپاٹیکٹومی کامیابی سے مکمل کر لی ہے، جو کینسر اور جگر کے امراض کے علاج میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ روایتی سرجری کے مقابلے میں روبوٹک ٹیکنالوجی کے درج ذیل فوائد سامنے آئے ہیں۔ بڑے چیروں کی جگہ چھوٹے سوراخوں کے ذریعے آپریشن، جس کے نشانات کم پڑتے ہیں۔ روبوٹک بازو انسانی ہاتھ سے کہیں زیادہ باریک بینی اور درستگی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ مریضوں کو اسپتال میں کم وقت گزارنا پڑتا ہے اور جلد اپنے روزمرہ کاموں پر واپس آ جاتے ہیں۔ آپریشن کے دوران خون بہنے کے خطرات بھی کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ PKLI کے ڈین ڈاکٹر فیصل سعود ڈار نے اس کامیابی کو سرکاری شعبے کی طبی اداروں کی بڑی فتح قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب پاکستانیوں کو لبلبے اور جگر کے پیچیدہ آپریشنز کے لیے بیرون ملک جانے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ یہ سہولیات اب ملک کے اندر بین الاقوامی معیار کے مطابق میسر ہیں۔ جنیوا میں ہونے والی اہم جوہری مذاکرات کے پس منظر میں امریکہ نے ایران کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا ہے۔ ایک طرف سفارتی کوششیں جاری ہیں تو دوسری طرف امریکہ نے اپنی فوجی طاقت میں غیر معمولی اضافہ کر کے تہران پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے اور میں ان مذاکرات میں بالواسطہ شامل رہوں گا۔ عمان کی ثالثی میں آج جنیوا میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل 6 فروری کو مسقط میں فریقین کے درمیان ابتدائی گفتگو ہوئی تھی۔ برطانیہ نے بچوں کے تحفظ کے لیے سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے سخت ترین قانون سازی کی تیاری کر لی ہے۔ حکومت آسٹریلیا کے طرز پر 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگانے پر غور کر رہی ہے، جبکہ AI چیٹ بوٹس کو بھی سخت حفاظتی قوانین کے دائرے میں لایا جائے گا۔ ٹیکنالوجی وزیر لیز کینڈل نے واضح کیا کہ ٹیک کمپنیوں کو اب ہر صورت برطانوی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ اگرچہ والدین اس فیصلے کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں، لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے سخت پابندیوں سے بچے ڈارک ویب یا کم نگرانی والے پلیٹ فارمز کا رخ کر سکتے ہیں اور عمر کی تصدیق کے لیے پرائیویسی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس اور CTD کی جانب سے جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردی کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئی ہیں۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں مبینہ مقابلے کے بعد 2 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ شاہ لطیف ٹاؤن میں ایک بڑی کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت یوسف اور عزیز کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث تھے، جنہیں زخمی حالت میں قابو کیا گیا۔ CTD نے دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے پر چھاپہ مارا، جہاں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک ملزمان شہر میں کسی بڑی تخریب کاری کا منصوبہ بندی کر رہے تھے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज की शदीद मंदी के बाद आज रिकवरी देखी जा रही है। KSE 100 इंडेक्स में दौरान ट्रेडिंग 1600 पॉइंट्स के साथ इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिससे मार्केट एक बार फिर 1,76,000 की हद उबूर करने में कामयाब रही। गुज़श्ता रोज मार्केट में बिल्ड बात की सूरत हाल थी, जहां इंडेक्स 5,149 पॉइंट्स गिर गया था और सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए थे। माहिरीन के मुताबिक इस मंदी की वजूहात में IMF मिशन का दौरा, आलमी दबाव और सियासी बेयकीनी शामिल थी। ताहम आज निचली कीमतों पर खरीदारी की वजह से इंडेक्स में बेहतरी का रुझान है।